نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ناظرین کرام، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آئیڈینٹیفیکیشن آف اسلام، ڈیفینیشن آف اسلام، بیسک آف اسلام کو سمجھا کہ اسلام کی بیس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 چیزیں ہیں۔ ان 5 چیزوں میں اگر کوئی سب سے امپورٹنس چیز ہے تو وہ ہے توحید، کیونکہ بغیر توحید کے کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ نہ تو نماز قابل قبول ہے، نہ تو روزہ قابل قبول ہے، نہ تو حج قابل قبول ہے، نہ تو زکوٰۃ قابل قبول ہے۔ اور توحید کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے شرک، اور توحید اور شرک ایک ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ جس طرح سے رات اور دن ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح سے سچ اور جھوٹ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح سے حق اور باطل ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے توحید اور شرک ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلے ہم توحید کا لغوی معنی دیکھتے ہیں کہ توحید کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے۔ توحید کا لغوی معنی ہے اللہ رب العالمین کو ایک ماننا اور اس کی ذات اور صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور شرک کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسری چیز کو شریک ٹھہرانا، کیونکہ توحید جنت کی طرف لے جاتا ہے اور شرک جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 واجب کر دینے والی خصلتیں ہیں، خصلتیں یعنی عادتیں ہیں۔ پہلی عادت یہ کہ جو اللہ رب العالمین سے اس حال میں ملے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، یعنی وہ موحد تھا، تو اسے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اور جو شخص اللہ رب العالمین سے اس حال میں ملاقات کرے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا تھا، کسی کو شریک ٹھہراتا تھا، تو اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ توحید جو ہے جنت کی طرف لے جاتا ہے اور شرک جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک جگہ پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، جو شخص صدق دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ خوشخبری میں لوگوں کے اندر نہ سنا دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی نہیں، مجھے اس بات کا ڈر ہے، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ لوگ اس پر بھروسہ کر کے کہیں عمل کو نہ چھوڑ دیں، کہیں عمل کو ترک نہ کر دیں، اس لیے آپ لوگوں کو نہ سنائیے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب موت کا وقت آیا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گناہ کے خوف سے لوگوں کے اندر اعلان کر دیا تھا۔ تو ان 2 حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ توحید جو ہے جنت کی طرف لے جاتا ہے اور اللہ رب العالمین موحد کو جنت کے اندر داخل کر دیتا ہے، اور شرک جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور اللہ رب العالمین مشرک کو جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے شرک کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے، یعنی شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین شرک کے علاوہ سب گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو لا الہ الا اللہ کی بہت برکت ہے، لا الہ الا اللہ کی بہت امپورٹنس ہے، لیکن اس امپورٹنس کو، اس اہمیت کو ہم اور آپ کیا جانیں، کیونکہ ہم اور آپ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہم نے اپنے آبا و اجداد، اپنے بڑوں کو یہ کلمہ پڑھتے ہوئے سنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
ہم نے بھی صرف پڑھنا شروع کر دیا۔ اگر اس کی امپورٹنس کو دیکھنا ہے، اگر اس کی اہمیت کو دیکھنا ہے تو حضرت ابراہیم سے پوچھو۔ اس توحید کی پرچار و پرسار کے لیے اللہ رب العالمین نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اس وقت چاند اور ستاروں کی پوجا کیا جا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور آپ نے فرمایا کیا یہ ستارہ میرا رب ہے؟ جب وہ ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول کو اس طرح سے بیان فرمایا ہے، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چاند کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ جب وہ بھی ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں دیتا تو میں بھی انہیں گمراہوں میں سے ہوتا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جملے کو اس طرح سے بیان فرمایا ہے، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چمکتے دمکتے سورج کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا یہ سورج میرا رب ہے؟ یہ تو ان دونوں سے بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے، ستارہ سے بھی بڑا ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ جب وہ بھی ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ارے میری قوم کے لوگوں، میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے اپنی ہستی کو اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جملے کو اپنی کتاب قرآن کریم کے اندر اس طرح سے بیان فرمایا ہے، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا اعلان اپنی قوم کے اندر کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لڑنے پر آمادہ ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لڑائی کرنے لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دشمنی کرنے لگے، اور اس طرح سے دشمنی بڑھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جانا پسند کر لیا، لیکن اللہ رب العالمین کے میسج کو، اللہ رب العالمین کے توحید کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا انعام دیا؟ اللہ رب العالمین نے آگ سے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ دھیرے دھیرے، اور وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور اس کا انعام یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بھی بنا لیا۔ اور جانتے ہو کہ جب اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ کا حکم دیا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب آپ اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے، اور آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کے یا معاشر قریش کہہ کر کے تمام قریشوں کو اکٹھا کیا۔ جب تمام قریش جمع ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے بہت بڑی لشکر چھپی ہوئی ہے تو کیا تم میری بات کو تسلیم کرو گے یا نہیں کرو گے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، ہم آپ کی بات کو تسلیم کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے کبھی آپ کو کسی کی امانت میں خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو اور میری سچی آواز سنو، اللہ ایک ہے، بت تمہارے جھوٹے ہیں، باطل راہ پر مت چلو۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اعلان کیا، اسی وقت تمام قریش وہاں سے جانے لگے، جس میں آپ کا چچا ابو لہب بھی موجود تھا، وہاں سے چلے گئے اور آپ کی شان میں اول فل بکنے لگے۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو فرمایا فَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے محبوب آپ کو جس کی تبلیغ کا حکم دیا گیا تھا آپ اعلانیہ تبلیغ کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کھلم کھلا بت کو برا بھلا کہنے لگے اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اعلان کرنے لگے۔ جانتے ہو کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کرنا شروع کر دیا تو آپ کے اوپر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جانے لگے۔ اس قدر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے جاتے تھے اس راستے میں کانٹا بچھا دیا جاتا تھا، اور جانتے ہو کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے جاتے تھے آپ کے پیچھے کچھ شریر لوگوں کو، کچھ شریر غنڈوں کو، کچھ بدماشوں کو لگا دیا جاتا تھا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا جائے۔ جانتے ہو کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے اوپر نماز کی حالت میں اونٹ کی اوجھڑی بھی ڈالی گئی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح سے ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پر مجبور بھی کر دیا گیا. لیکن جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلم و تشدد کو برداشت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا. اور جانتے ہو کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کا خطبہ دے رہے تھے، خطبہ ختم کرنے سے پہلے تمام سامعین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، تم سے خدا کے یہاں میری نسبت پوچھا جائے گا تو تم لوگ اس وقت کیا جواب دو گے؟ تمام سامعین نے کہا ہم لوگ اللہ رب العالمین سے کہہ دیں گے کہ آپ نے اللہ رب العالمین کے میسج کو لوگوں تک پہنچا دیا اور رسالت کا حق ادا کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا. عین اسی حالت میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے نبی آج میں نے تمہارے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی اور تمام نعمتوں سے نواز دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا اور تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو، اللہ رب العالمین کے میسج کو، اللہ رب العالمین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا تو اللہ رب العالمین نے یہ انعام دیا کہ اے محبوب آج میں تم سے راضی ہو گیا اور ہم نے تمہارے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اسلام پر چلنے کی اور اسلام کی بات سمجھنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.